حضرات چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، مولانا شمشاد صاحب قبلہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کی، چونکہ اب جب سے بغداد معلیٰ سے واپسی ہوئی ہے دل کرتا ہے کہ صبح شام بس کہتے رہے یا غوث اغثنا باذن اللہ، یا غوث اغثنا باذن اللہ، غوث پاک کا نام لیتا رہو، اس لیے کہ غوث پاک کا نام وہی لے گا جس پہ غوث پاک کا کرم ہوگا، جس پہ غوث پاک کا کرم ہوگا۔ آپ چاہے جس پیر سے مرید ہو، اگر اس کی نسبت مضبوط ہے غوث پاک تک، یاد رکھیے آج کل ہم لوگ تو میدان محشر میں پتہ نہیں کہاں پھنسے ہوں گے، لیکن ہمیں اپنے آپ پہ سہارا ہونا ہو، لیکن غوث اعظم کی عطاؤں پہ سہارا ضرور ہے، وہ دستگیری ضرور کریں گے۔ تو حضور غوث پاک کے ہم لوگ غلام ہیں، سلسلہ متصل ہو، پیر کے لیے یہ ہے کہ ایمان والا ہو، بے ایمان نہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہاں ہو تو یہاں کی طرح، کہیں اور جائے تو وہاں کی طرح، نہیں، پختہ نبی کا سچا وفادار ہو۔ کوئی بھی نبی کے غداروں کے ساتھ سمجھوتا کرنے والا، معاملات کرنے والا، وہ نبی کا سچا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہتر تو مرید ہے جو نبی کا وفادار ہے۔ پیر کے لیے کامل مسلمان یعنی نبی کا سچا وفادار، اس کے بعد عالم ہو، اس طرح ہو کہ مسائل وہ کتابوں سے استنباط کر سکے یا سمجھ سکے۔ اب تو حال یہ ہے کہ پیر صاحب کا جبہ اتنا قیمتی ہے کہ دیکھتے ہی آنکھ سجھا جائے، لیکن علم کا عالم یہ ہے کہ اگر دعا مانگنے لگے تو کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اس وقت کہیں گے، کہتے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا، یہ کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا، جبکہ اس کا معنی ہی ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ انہیں عبارت بھی سے نہیں معلوم ہے، جگہ صاحب تقریر کا، چونکہ پیر صاحب کے لیے خاص وقت ہوتا ہے، تو پیر صاحب تقریر کرنے بیٹھتے تو سوچتے ہیں کہ پیر ہو گئے تو مفتی بھی ہو گئے ہیں، علامہ بھی ہو گئے، فہامہ بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ ہم ہی ہیں۔ ایک پیر صاحب ایک مفتی صاحب کو سمجھا رہے تھے، جبکہ حال یہ تھا کہ ہمارے خیال سے صحیح طور پر وہ نہمیر بھی نہیں پڑھے رہے ہوں گے، لیکن ایک مفتی صاحب کو مسئلہ بتا رہے تھے موبائل میں۔ ہم نے کہا اب یہ زمانہ آ گیا کہ پیر صاحب اب مفتی صاحب کو مسئلہ بتائیں، ارے پیر مفتی ہو اچھی بات ہے۔ یاد رکھیے یہ چیزیں پیر کے لیے ضروری ہے کہ عالم ربانی ہو، عالم ہو، نیک صالح ہو، رزق حلال کھاتا ہو۔ رزق حلال کھائے گا نا تو مریدوں کے لیے جب دعا کرے گا تو اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ حلال کھانے والے کی دعا جلدی اللہ قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ آپ کے رگوں میں اسی سے خون بنتا ہے، تو اب آپ کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حلال رزق سے دوڑ رہا ہے، تو جو زبان سے آپ کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ خیر، تو یہ پیر کے لیے ہے۔ اب آج کے دور میں بس کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے، 2 سال 3 سال پہلے پیر، ایسے پیر کہ جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، وہ پیر کامل کوئی اور نہیں تھی، حضور مفتی اعظم کے نگاہوں کی چمک سرکار تاج الشریعہ کی۔ اتنے بڑے پیر، لیکن حضور تاج الشریعہ کی جو شہرت، مقبولیت اور جو آپ کی سے لوگوں کی کہ لگاؤ لوگوں نے اپنے دل میں بٹھایا، وہ محبتیں، وہ اولولا، وہ ان کے لیے شہدائی کہ جو اس دور میں پیروں کے لیے اور محال ہے، مشکل نظر آ رہا ہے، وہ سرکار تاج الشریعہ سے لوگوں کی محبت تھی۔ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اکابر علماء گئے، زانو ادب طے کیا،
اب تو حال یہ ہے کہ لوگ مرید جب نہیں کر پاتے، زیادہ مرید لوگ نہیں ہوتے تو خلافت ہی دے رہے ہیں. مرید نہیں ہو تو جاؤ خلافت لو، ایسا نہیں تو ایسا گاؤ گے. لیکن حضور تاج الشریعہ کا حال یہ تھا، کئی کروڑ کی تعداد میں مرید، اور اس کے بعد حضور تاج الشریعہ کے ماننے والوں کی ایک کثیر جماعت، ان سے محبت کرنے والوں کی ایک بہترین جماعت، ان کے ماننے والے ہر گوشے میں پائے جا رہے ہیں. لیکن حضور تاج الشریعہ جو خود علم و حکمت کے کوہ ہمالہ تھے، جو خود ہی تاج الشریعہ اپنے آپ میں بے مثال تھے، جب اپنی ذات کو متعارف کرانا ہوا تو یہ نہیں کہا کہ اختر رضا بہت قابل ہے، اختر رضا بہت بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، مفتی ہے، محدث ہے، نہیں، بلکہ جب اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ جو حضور مفتی اعظم ہند سے پائے تھے، یہ لینے والا جانے دینے والا جانے. اس لیے میں نے صداقت باشرافت، مرید، میں نے پوچھا مرید کس سے ہو؟ بتایا تو ہم نے ان سے کہا کہ پیر ایسے پیر کا دامن تھامو کہ کل میدان محشر میں اس کے بارے میں شک نہ ہو، پتا چلے کہ پیر صاحب خود ہی جواب دے رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. ایسے پیر کا دامن تھامو جس کا سلسلہ ملا ہوا ہو، وہ لے جا کر غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا دے، اور اس کے بعد جب غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچو گے تو آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور ان کے صدقے میں مولا علی کا دامن ملے گا، علی کے صدقے میں نبی کا دامن ملے گا. پھر آپ کہو گے نہ کچھ ہو رفت عیسیٰ کا عالم، وہاں پہنچا جہاں چلمن پہ چلمن، وسیلہ بھی بڑی شہ خدایا بھی پہنچا تو مگر دامن بدامن. تو حضور تاج الشریعہ پیاس لگی ہے تو تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاج الشریعہ کا تذکرہ اس لیے تذکرہ بھی اس میں آ گیا، سوچا تھا غوث پاک کے تعلق سے کچھ بات کریں گے، اس لیے تذکرہ آ گیا کہ حضور تاج الشریعہ کے ذریعے جو حضور غوث اعظم کے مرید دنیا میں پھیلے ہیں، تاج الشریعہ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے وسیلے کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنایا ہے، غوث پاک کا مرید بنایا ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا تذکرہ کر رہے ہیں تاج الشریعہ، چونکہ حضور تاج الشریعہ کو خوب معلوم ہے کہ جو مفتی اعظم سے ہمیں مل رہا ہے یہ غوث پاک کا صدقہ ہے، یہ حضور غوث پاک کا صدقہ ہے. اس لیے کہ ہندوستان میں حضور مفتی اعظم ہند یہ ہم شبیہ غوث اعظم تھے، نائب غوث اعظم تھے. تو حضور غوث اعظم کا جو نائب ہوگا وہ غوث اعظم کا ہی فیضان بانٹے گا، ان کی خیرات بانٹے گا، ان کا صدقہ بانٹے گا. تو حضور تاج الشریعہ کو جو فیضان ملا ہے مفتی اعظم کے ذریعے، وہ کوئی اور فیضان نہیں ہے، وہ حضور غوث پاک کا فیضان. حضور غوث پاک سرکار حضور مفتی اعظم ہند، ہم سب ہے غوث اعظم، بڑے وجیہ تھے. حضور مفتی اعظم ہند بڑے وجیہ تھے، کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اس دور کے عالم حضور مفتی اعظم سے مرید تھے، بڑے بڑے عالم. لوگوں نے اپنے خاندان والوں کو، یہاں تک کہ جہاں سے حضور مفتی اعظم مرید تھے، بعد کے لوگوں نے اپنے بچوں کو، سادات کرام نے اپنے بچوں کو حضور مفتی اعظم سے مرید کروایا. وہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ سید کو کسی دوسرے سے مرید کرانا درست نہیں ہے. دیکھ لیجیے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مرید وہاں سے، لیکن وہ لوگ مائرہ شریف والے مرید کرا رہے مفتی اعظم سے، اور بتا رہے ہیں کہ بیعت کے لیے، پیری مریدی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سیدی ہو، تقویٰ طہارت دکھا جائے. دنیا نے کہا تھا کہ اے لوگوں، حضور مفتی اعظم کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. تو حضور مفتی اعظم ہند کو غوث اعظم کا خاص فیضان حاصل تھا ہندوستان میں.
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर वाक़या कि आपकी बारगाह में एक साथ मुरीद होने के लिए गए। चूंकि मामूल तरीका एक पीरी मुरीदी का है कि जब आदमी मुरीद करता है तो कहता है कहो हम झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, नबी के गद्दारों के साथ उठना बैठना शादी ब्याह इससे बचते रहेंगे। तो जब आपने वादा लिया और उसके बाद कहा कहो अपना हाथ, मैंने गौसे पाक के हाथ में दिया तो वो साहब खामोश रहे। फिर उसके बाद कहा, फिर खामोश रहे, फिर कहा, फिर खामोश रहे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने पूछा क्या बात है मियां, क्यों नहीं कहते हो? कहा सरकार अभी आपने वादा लिया है, झूठ ना बोलना, अभी आपके हाथ में हाथ दिए हुए हैं और आप कह रहे हो गौसे पाक के हाथ में दिया, हाथ तो आपका है और आप कह रहे गौसे पाक के हाथ में दिया, हमने तो हाथ बरेली के ताजदार मुफ्ती आजम के हाथ में दिया है, मुस्तफा रजा के हाथ में दिया है और आप उससे कह रहे हो कहो अपना हाथ गौसुल वरा के हाथ में दिया, बगदाद के ताजदार के हाथ में दिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा हाँ हाँ, ऐसे मौके पर आपने कहा था, आप समझ गए कि ये जो बात कह रहा है सही बात ये है कि इसकी बात सही है, लेकिन अब बात आ ही गई है तो इस हकीकत का इसके ऊपर हकीकत को आस्कारा कर दिया जाए, हकीकत वाज़े कर दी जाए। और ऐसे मौके पर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था आंखें बंद कर, आंखें बंद की है तो क्या देखा, अब मेरा हाथ मुस्तफा रजा के हाथ में नहीं है, बगदाद के ताजदार गौसुल वरा के हाथ में है, गौसुल वरा के हाथ में है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। अज़मत गौसे आज़म देखिए, हुजूर मुफ्ती आज़म गौसे आज़म के गुलाम हैं, चाहने वाले हैं, आशिक हैं, मचले हैं हिंदुस्तान में बरेली के सरजमी पर अपने मुरीद के लिए। अब क्या है सरकार जलवा दिखाइए, हुजूर गौसे आज़म चाहते जलवा ना दिखाते, हुजूर गौसे आज़म चाहते उस मुरीद के दरमियान ना आते, उस मुरीद के लिए आप अपना जलवा ना दिखाते, लेकिन मुफ्ती आज़म की इस तरह मकबूलियत महबूबियत गौसे आज़म की बारगाह में, इधर गौसे आज़म की बारगाह में मुस्तफा रजा खान मचले हैं, गौसे पाक का करम हुआ है, बरेली में बैठे बैठे मुफ्ती आज़म गौसे आज़म का जलवा दिखा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं इस दौर में जितने खास फैसान गौसे आज़म को है वो कोई और नहीं है, वो बरेली का ताजदार मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म शहजादे आला हज़रत और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, करम जिस पे हो जाए उसका हाल क्या हो। याद रखिए गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद कोई भी हो जब तक तौबा नहीं कर लेगा उसे मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। एक बुजुर्ग ने आज किया हुजूर कोई अगर आपकी बारगाह में आकर मुरीद ना हो सके, दूर ही से मोहब्बत रखता हो, लेकिन दिल में हो कि मैं गौसे पाक का गदा हूँ, गौसे पाक का गुलाम हूँ, गौसे पाक का मुरीद हूँ। सरकार आप फरमाते जो मेरा मुरीद है उसके लिए यदि अला मुरीदी के समाए मेरा मुरीद अगर कोई है तो उसके ऊपर मेरा हाथ इस तरह साया किए है जैसे आसमान जमीन का साया किए हुए है। तो उन्होंने कहा था हुजूर अगर कोई हाजिर ना हो सके तो उसके लिए क्या है, तो आपने फरमाया था वो भी मेरा मुरीद है, हम उसके लिए भी दस्तगीर है और उसके साथ उसके लिए भी दस्तगीर है। तू है वो गौस कि हर गौस है सैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। मुसलमानों सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुसलमान वो हुजूर गौसे पाक है, औलिया मरते हैं आंखें आपके तलवे पर, वो तलवा है गौसे आज़म का। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुसलमानों हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुभान अल्लाह चोर को वली बनाया, चोर को वली बनाया। अगर गौसे आज़म का करम चोर पर हो जाए वो वली हो जाए, अगर गुलाम पे हो जाए यकीन कामिल है यहाँ भी बेड़ा पार है वहाँ भी बेड़ा पार है। तो जब गौसे आज़म की अता हम पे है तो हर वक्त हर आन कहते रहो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे
قادر قدرت نما کے واسطے قادری بن کر زندہ رہیے، کامیاب ہوگی۔ قادری بن کر چلتے پھرتے رہو، کامیاب رہو گے۔ قادری سچے بن کر کاروبار کرو، جائز کاروبار، اللہ برکت عطا فرمائے۔ وہ قادری بن کر جب قبر میں جاؤ گے نا، وہ کہہ دیا فرشتوں سے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، یاد رکھو کر ضرور غوث پاک کرم فرمائے۔ اشرف علی تھانوی نے یہ واقعہ لکھا ہے غوث پاک کے دھوبے کے تعلق سے۔ وہاں مولانا پاک ہم سب گئے تھے بغداد شریف میں۔ پہلی بات تو مدینہ شریف کا یا بغداد شریف کا اگر کوئی بھکاری ہے تو یہ نہ کہے کہ مانگتا بھکاری مانگ رہا تھا، نہیں، مانگنے والا کہیں اور نہیں مانگ رہا ہے، مانگنے والا مدینہ کی گلیوں میں مانگ رہا ہے، مانگنے والا بغداد کی گلیوں میں مانگ رہا ہے۔ تو ہمارے گلیوں میں مانگنے والا اور ہے، اور مدینہ کی گلیوں میں مانگنے والا اور ہے، ہمارے گلیوں میں صدا لگانے والا اور ہے، بغداد کے گلیوں میں مانگنے والا اور ہے۔ اس لیے وہ ایسی گلی میں مانگتے ہیں، وہ ایسی جگہ مانگتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی گلی وہ ہے کہ وہاں مانگنے والے کو ایسا ویسا نہیں کہا جائے گا۔ مدینہ شریف کے در کا نبی کے در کا بھکاری وہ تو ہمارے لیے تاجدار ہے، ہمارے لیے آنکھوں کا تارا ہے۔ اس لیے اس در کے جو بھی بھکاری ہیں یاد رکھو وہ ایسے ویسے نہیں ہے، خود تو مانگتے ہیں لیکن بات آ جائے گی تو ایسا عطا کریں گے، ایسا عطا کریں گے کہ لینے والے کا دامن تنگ ہو جائے گا، ان کی عطائیں کم نہیں ہوں۔ مانگنے کی بات آئی ہے، یاد رکھیں مدینہ کی گلیوں کے مانگنے والے صرف ایسے لوگ نہیں ہیں، صحابہ کی جماعت بھی ہے، نبی کے در کے بھکاری صحابہ کی جماعت بھی، نبی کے در سے مالا مال ہونے والے نبی کے فیضان سے مالا مال ہونے والے نبی کی جماعت، نبی کے صحابہ، اور ان کو ایسا نہیں کہ اپنی زبان میں کوئی طور پر سمجھے، نہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر نگاہ اٹھا دیں تو قسمت کی معراج ہو جائے، اگر اشارہ کر دیں تو جو اشارہ کر دیں اللہ وہ فرما دے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر ابو بکر بن کر آئے ہیں تو صدیق اکبر بن رہے ہیں، عمر بن کر آئے ہیں فاروق اعظم بن رہے ہیں، عثمان ہے ذوالنورین بن رہے ہیں، علی ہے شجاعت کے شہسوار ہو رہے ہیں۔ سب صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں رہنے والے، ارے گائے صحابی 1000 سال عمر پائے، اللہ کی بندگی کرتا رہے، نیکی پہ نیکی کرتا رہے، لیکن کسی صحابی کے ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ نبی کے در کے رہنے والے، نبی کی گلیوں میں ہم جیسے لوگوں کے لیے تاجدار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا۔ اب ان کا مرتبہ یہ ہے، غیر صحابی چاہے کتنا بڑا عابد و زاہد ہو جائے، صحابی کا مقابلہ برابری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے نبی کونین کے صدقے میں، چونکہ میرے آقا نبی کونین سراپا معجزہ بن کر آئے، حسن یوسف دم عیسیٰ ایدے پیسہ داری، آچے خوبہ ہما دارن تو طرح ڈالی۔ جو سب کے پاس خوبیاں تھی وہ طرح میرے نبی کے پاس ساری خوبیاں تھی۔ ایسے ہی نبی کے صدقے میں غوث اعظم کا حال یہ ہے، تمام اولیاء جو خوبیاں پائے ہیں سب سمیت کر میرے غوث اعظم کو عطا ہوا ہے۔ سراپا کرامت ہے غوث اعظم، چلے تو کرامت، بیٹھے تو کرامت، سوئے تو کرامت، ماں کے پیٹ میں ہے تو کرامت، پیدائش ہوئی ہے تو کرامت، بس بنا ہے تو کرامت، گلیوں میں چل رہے ہیں تو کرامت، جوانی کے عالم میں ہے تو کرامت، پڑھائی کر رہے ہیں تو کرامت، مدرسے میں بیٹھے ہیں تو کرامت، خانقاہ میں ہے تو کرامت، مریدوں کے درمیان میں ہے تو کرامت، آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں تو کرامت، اولیاء کی جماعت میں ہے تو کرامت۔ اس
اس لیے کہ غوث اعظم ہر آن ہر لمحہ جو بھی غوث پاک کی بارگاہ میں وہ کرامت ہے، کرامت ہے. اور میرے غوث پاک کہتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں کل ولی لہ قدم وعنی علی قدم النبی بدر الکمال کمالی. ہر روز جو بھی ولی ہے کسی نہ کسی کے قدم ناز کا فیضان لیے ہیں، لیکن میرا میں جو ہوں وہ نبی کے قدم ناز جو بدر کمال ہے ان کا فیضان لیے ہوئے ہیں. تو میرے آقا کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا سراپا معجزہ بن کر سارے انبیاء کو جو خوبیاں ملی ہے میرے آقا کو طرح ملی ہے. بنا تسبیح میں کہوں گا میرے آقا کے صدقے میں سارے اولیاء کو جو خوبیاں ملی ہے میرے غوث اعظم کو طرح. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. مجرے چست و بخارا و عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جھولا تیرا. مزرہ جو سعودی گئے ہیں وہ جانتے ہیں مزرہ مانے کھیتی، مزرہ مانے کھیتی جانتے ہیں. ہر قسط پر غوث اعظم کا فیضان برس رہا ہے. چونکہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن چند لمحوں میں آئیے، چونکہ شادی کا پروگرام ہے اور غوث پاک کا فیضان لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی شادی کیسے ہوئی ہے چھڑکی پیش کر دو، اپنی بات ختم کرو. ایک نوجوان دریا کے کنارے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کئی دن کے بھوکے، آپ کے اوپر کمبل ہے، بال الجھے ہوئے، چہرے پہ گرد ہے، چلے جا رہے ہیں مرد قلندر. نوجوان پیشانی پہ چمک، دیکھا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا جا رہا ہے، اٹھایا، بھوک کی شدت تھی، کھایا. جیسے ہی تھوڑا کھایا زمین نے کہا، دل نے کہا کیا کر رہے ہو، بغیر اجازت کے تم سیب کھا رہے ہو. جبکہ اگر اس طرح بھوک کی شدت ہو تو رعایت ہے، لیکن چونکہ مرتبہ اعلیٰ تھا اتنی بھی اپنے آپ میں سوچے کہ یہ بھی گنجائش نہیں ہے. سوچا چلو دیکھتے ہیں سیب آیا کہاں سے. گئے دریا کے کنارے، اس کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کی کچھ شاخیں دریا کے اوپر ہیں، اس میں پھل آئے ہوئے ہیں. سمجھ گئے کہ یہیں سے پھل نیچے گرا ہوگا، دریا سے بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا. باغ کے مالک کو پوچھا کہ باغ کا مالک کون ہے. قریب گئے، دیکھا ایک کٹیا ہے، اسی میں باغ کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں. کمزور بدن، چہرہ چمکدار، چہرہ روشن. قریب پہنچے، سلام کیا، کہا مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہا کیا بیٹے کیا غلطی ہوئی؟ اے نوجوان کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے باغ سے کہ کچھ شاخ دریا کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اس میں پھل گر کر، اس سے پھل گر کر دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ کا بھاگ ہے. میں آیا ہوں تاکہ آپ سے میں معافی تلافی کر لوں، آپ مجھے معاف فرمائیں. نگاہ اٹھا کے چہرہ دیکھا، وہ بھی سوچنے لگے بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، بھوکا تھا نوجوان، کھا لیا، اس کی تلافی کے لیے آیا ہے، معافی کے لیے آیا ہے. اور اس چہرہ پڑھا، چہرہ پڑھتے سمجھ جاتے ہیں بس میرا مطلب بھی میرے مطلب کی برابری ہونے والی ہے، میرا مقصود بھی پورا ہونے والا ہے. کہا بیٹے میں سے معاف نہیں کروں گا، اگر تم معافی چاہتے ہو تو سنو، میرے باغ کی رکھوالی تمہیں کرنی پڑے گی اور 2 سال تم میرے باغ کی رکھوالی کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا. حضور کہتے ہیں وہ نوجوان گئے اور اس کے بعد باغ کی رکھوالی کرتے رہے. اس درمیان باغ سے ایک